السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کے 3 الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان الفاظ کا صحیح تلفظ کیا ہے اور ان الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ کیسے ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ ہے یہ لفظ مرید۔ مرید کا معنی ارادہ کرنے والا، عقیدت مند، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، اور یہ صحیح تلفظ اس کا مرید ہے، میم پہ پیش اور را کے نیچے زیر۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی مشہور نظم ہے بال جبریل میں، نظم کا عنوان ہے باغی مرید۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے۔ یہ اس نظم کا مطلب ہے اور اس کا نظم کا جو عنوان مرید، باغی مرید، تو صحیح تلفظ جو ہے یہ مرید ہے، میم پہ پیش اور را کے نیچے زیر ہوگی۔ اور اس کا غلط تلفظ جو ہے، جس کو ہم ہمارے ہاں روز مرہ گفتگو میں اس کو مرید کہتے ہیں، اور مرید کا معنی ہوتا ہے سرکش۔ میم کی زبر کے ساتھ اس کو پرناؤنس کرتے ہیں تو یہ لفظ اگر میم کی زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سرکش۔ یہ لفظ قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اور جو ہے سورہ حج میں آیت نمبر 3 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، وَيَتَّبِعُ اور وہ اتباع کرتا ہے کل شیطان مرید، سرکش شیطان کی۔ تو شیطان مرید کا معنی ہوگا سرکش شیطان۔ اسی طرح سورہ النساء میں آیت نمبر 117 میں یہی لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ تو ادھر ان دونوں میں میم کے اوپر زبر ہے، مرید، اور دوسرا مریدا۔ تو اگر میم کے ساتھ اس کو پرناؤنس کیا جائے تو اس کا معنی سرکش ہوگا، اور یہ شیطان کے لیے دونوں الفاظ جو ہیں یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اردو میں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ جس کو ادا کرنا چاہیے تو اس کو مرید میم کی پیش کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، عقیدت مند، کسی کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کے مرید تھے، تو مرید کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا وہ سرکش تھے۔ تو صحیح تلفظ مرید ہے، نہ کہ مرید۔ تو اس دونوں میں فرق ہے، اس کو ان آیات کی روشنی میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بول چال میں ہمیں مرید کہنا چاہیے، نہ کہ مرید۔ اگر مرید کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا سرکش، جیسا کہ آیات کی روشنی میں یہ واضح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے مسئلہ۔ درست تلفظ اس کا مسئلہ، اس کا معنی ہوتا ہے حل طلب معاملہ، سوال۔ تو صحیح لفظ جو ہے یہ میم کی زبر کے ساتھ مسئلہ درست تلفظ ہے، اور غلط تلفظ مسئلہ۔ ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ، فلاں کا کیا مسئلہ ہے جب پنجابی میں، تو یہ لفظ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ۔ صحیح تلفظ مسئلہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارے ہاں سب سے بڑی مسٹیک کی جاتی ہے اردو میں، وہ ہے لفظ یوسف۔ تو درست تلفظ یہ یا پہ بھی پیش ہے اور سین پہ بھی پیش، یوسف۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا۔ تو اذ قال یوسف لابیہ، تو صحیح تلفظ اس کا یوسف ہے، اور غلط تلفظ جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ یوسف کہتے ہیں کہ فلاں کا نام یوسف ہے۔ تو ایسے نہیں ہوگا، بلکہ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے، یوسف
اور غلط ہوگا یوسف۔ اس سے پہلے ہم 3 الفاظ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ اپنی سیکنڈ ویڈیو ہے، لیکچر نمبر 2 ہے۔ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔